السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سن 9 ہجری کے واقعات اس سے پہلے بیان ہوئے، جس میں بتلایا گیا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں حج فرض ہونے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنا کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ فرمایا، اور آپ کی روانگی کے بعد سورہ براءت کی 40 آیتیں نازل ہوئیں۔ اس کے اعلان کے لیے آپ نے اپنے قریب ترین رشتہ دار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا، اور انہوں نے یوم النحر 10 ذی الحج کو جمرات کے پاس کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کا یہ پیغام جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، حج پر آنے والے تمام لوگوں کو سنایا۔ اور اس وقت حج میں جہاں یہ مسلمانوں کا پورا ایک وفد تھا، مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کی ایک کثیر تعداد تھی، پہلا اعلان یہ تھا کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک، کوئی کافر حج بیت اللہ کے لیے نہیں آئے گا۔ دوسرا اعلان یہ تھا کہ مشرکین کی جو عادت ہے کہ یہ بیت اللہ کا طواف برہنہ ہو کر کرتے ہیں، آج کے بعد سے کوئی مشرک اور کوئی شخص بیت اللہ کا طواف برہنہ ہو کے نہیں کرے گا۔ اور جب یہ اعلانات وہاں ہو گئے، اس کے علاوہ اور بہت سارے اعلانات سورہ براءت کے ابتدائی دوسرے رکوع سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں 40 آیتوں تک، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، پتہ چل جائے گا کہ کیا باتیں ہیں۔ جب یہ سال پورا ہو گیا، سن 10 ہجری شروع ہوا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے سے حج کی تیاری شروع فرمائی۔ ایک اعلان عام ہوا، گلی گلی، کوچے کوچے، شہر شہر اعلان ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
اس سال حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جائیں گے، جو مرد، جو عورت، جو بوڑھا، جو جوان جا سکتا ہو حج کے لیے جائے۔ جس نے جو بات پوچھنی ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حج کے موقع پر پوچھے، یہ ان کے لیے جو شہر سے بات ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد اس وقت 1,14,000 تھی۔ ان 1,14,000 میں سے دنیا بھر سے، عرب کے قبائل سے جو سب مل ملا کر گئے ہیں حج کے لیے، یہ 40,000 صحابہ تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں صحابہ کرام کا یہ سب سے بڑا اجتماع تھا۔ اتنے صحابہ کرام ایک وقت میں کبھی جمع نہیں ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پورے سال تیاری کر لی تو ذی قعدہ کے مہینے میں مدینہ منورہ سے چلے، ذوالحلیفہ پہنچے۔ ذوالحلیفہ پہنچنے کے بعد رات کو قیام فرمایا اور اگلے دن آپ نے احرام باندھا، کیونکہ نبی ہے نا، رسول ہے۔ ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ اس طریقے سے کریں، حضور علیہ السلام کا طریقہ بتلا رہا ہوں میں۔ آپ نے اس طریقے سے احرام باندھا کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے۔ اونٹنی پر سوار تھے تو ظاہر ہے اونٹنی اونچی ہوتی ہے نا، حضور علیہ السلام جب اس پر سوار ہیں تو آپ کو سب دیکھ رہے ہیں چاروں طرف سے۔ احرام کس طرح باندھا جاتا ہے امت کو پتہ چلا، اور یہ جتنے صحابہ یہاں موجود ہیں انہوں نے جا کے دنیا میں بتلایا یہ طریقہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کی نیت فرمائی، اور حج کی جو نیت فرمائی وہ حج قران کی فرمائی۔ حج قران میں یہ ہوتا ہے احرام ایک ہوتا ہے، کام دو ہوتے ہیں، عمرہ بھی ادا ہوتا ہے اسی احرام سے، اور پھر حج کے ارکان بھی ادا ہوتے ہیں۔ یہ مشقت سب سے زیادہ مشقت والا حج ہے، اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سب سے افضل ترین جو حج ہے وہ حج قران ہے۔ 3 قسمیں ہیں حج کی، حج قران اور حج افراد اور حج تمتع۔ قران کے بعد تمتع کی افضلیت ہے، اس کے بعد افراد کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے قران فرمایا۔ آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد عمرہ ادا فرمایا۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ 8 ذی الحجہ کو منی تشریف لے گئے۔ منی جانے کے بعد پھر 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں تشریف لے گئے، اور عرفات کے میدان میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل رحمت۔ تصویروں میں دیکھا گیا ہوگا، ایک پہاڑ پر سفید رنگ کا ایک ستون بنا ہوا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا تھا، اور جس جگہ عرفات کے میدان میں مسجد بنی ہوئی ہے اس مسجد کا جو منبر بنا ہوا ہے، یہ جو محراب بنی ہوئی ہے، یہ اس جگہ ہے جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ یہ حج کا خطبہ پورے 23 سال کی زندگی کا نچوڑ ہمیں آپ کو ایک منشور دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کس کیفیت میں تشریف لائے تھے، دنیا کی کیا کیفیت تھی، 23 سال کے بعد کیا کیفیت ہے، اس میں کامیابی ہوئی کہ ناکامی ہوئی، ایک منشور دیا گیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبے میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، آج جاہلیت کی جتنی رسمیں ہیں سب میرے قدموں کے نیچے آ گئی۔ جملہ چھوٹا سا ہے کہ جاہلیت کی جتنی رسمیں ہیں آج میرے قدموں کے نیچے آ گئی، سب جاہلیت ختم۔ جاہلیت کا دور ختم، علم کا دور شروع ہوا۔ جاہلیت کا دور تاریکی کا ہوتا ہے، علم کا دور روشنی کا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جاہلیت کی ساری رسمیں آج میرے قدموں کے نیچے آ گئی۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا۔ ہمارے ہاں ایک نعرہ لگایا جاتا ہے روشن خیالی کا، یہ روشن خیالی تو اسلام میں بھی ہے، لیکن جو مغرب روشن خیالی کہتی ہے، یہ روشن خیالی کب سے چلی؟ یہ 18ویں صدی کے آخر میں
فرانس میں انقلاب آیا، اس انقلاب کے بعد کی جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ روشن خیالی ہے، اس سے پہلے کی بات ساری جاہلیت کی ہے، ظلمت کے دور کی بات ہے۔ 250 سال ہوئے ہوں گے تقریباً، یا 250 سے کچھ اوپر ہوئے ہوں گے، 2-4 سال۔ تو مغرب جس روشن خیالی کی بات کرتی ہے اس کی عمر ہے 250 سال، اسلام جس روشن خیالی کی بات کرتا ہے اس کی عمر ہے 1450 سال۔ تو تم آگے ہو کہ ہم آگے ہیں؟ اسلام جس روشن خیالی کی بات کرتا ہے اس میں اللہ کی وحی شامل ہے۔ اگر ہماری خواہشات اللہ کی وحی کے مخالف ہیں تو ہماری اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا، اللہ کی وحی کو ماننا پڑے گا۔ اور مغرب کی روشن خیالی میں فرق یہ ہے کہ اگر ہماری خواہشات ان کی وحی کے مطابق ہیں، وحی کے مطابق نہیں ہیں، تب بھی خواہشات کو مانیں گے، وحی کو چھوڑ دیں گے۔ وحی تو ان کے یہاں بھی آئی نا، بائبل شریف ہے نا، انجیل شریف۔ جس طرح ہم قرآن مجید کا احترام کرتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر انجیل شریف کا احترام کرتے ہیں، یہ ہماری خصوصیت ہے اور کسی دنیا کی قوم کی خصوصیت نہیں ہے۔ یہ ابھی جس شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کارٹون بنایا تھا، اس نے ایک مضمون لکھا تھا، اور اس مضمون میں یہ لکھا تھا کہ مسلمان اور عیسائی ایڈجسٹ کیوں نہیں ہوتے، اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ذہن میں وحی کا کوئی تصور نہیں، اللہ اور اس کا نبی اور رسول کیا کہتا ہے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے دل میں جو بات آتی ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ اور اس کے خلاف مسلمانوں نے ابھی تک اپنی کتاب پر تکیہ لگا کے رکھا ہے، ابھی تک اللہ اور اس کے رسول کی بات کو آگے پیش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ ایک نہیں ہوتے۔ بات تو اس نے صحیح کری، لیکن بات یہ ہے کہ تمہارے پاس تھا کیا جو تم نے چھوڑا؟ تمہارے پاس تو بائبل بھی اصل نہیں تھی۔ آج دنیا کا کوئی عیسائی دنیا کے کسی خطے میں کھڑے ہو کر اور ایک انجیل پر ہاتھ رکھ دے کہ یہ اس انجیل کے مطابق ہے جو اللہ نے نازل کی تھی، نہیں کہہ سکتا۔ آج ایک یہودی دنیا کے کسی خطے میں اور اس خطے کے کسی مقام پر کھڑے ہو کر توریت پر ہاتھ رکھ کے کہہ دے یہ اس جیسی تورات ہے جیسے اللہ نے نازل کی تھی، نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہم اور آپ دنیا کے کسی خطے میں، مسجد میں، گھر میں، آپ کے پاس جو قرآن مجید ہے اس پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں یہ قرآن مجید اس کے مطابق ہے جو اللہ نے ہمارے نبی پر نازل فرمایا تھا۔ یہ ہماری آپ کی خصوصیت ہے۔ تو تمہارے پاس وہ تھا ہی کیا جو تم نے چھوڑا؟ ہمارے پاس تو چیز موجود ہے، ہم کیسے چھوڑیں؟ اور دیکھیے دوسری مثال، دنیا میں مسلمان کتنا ہی گیا گزرا ہو، کتنا ہی بے عمل بد عمل ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات جب آتی ہے تو سر جھک جاتا ہے، کتنا ہی بد عمل ہو۔ یہ خصوصیت مسلمان کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو سر جھکا لیتے ہیں۔ دین کی کوئی بھی بات آئے گی کہے گا کہ قرآن میں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ۔ حد ہے جو اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں وہ بھی قرآن و احادیث کی آیتیں اور احادیث مبارکہ کو اپنے مطلب میں سے جوڑ توڑ کر کے اس کی تعویلات پیش کر کے پھر پیش کرتے ہیں تمہارے نبی نے ایسا کہا، وہاں بھی سہارا لے رہا ہے تو قرآن و حدیث سے۔ تو ہمارے پاس تو اللہ کا شکر ہے کہ ایسی چیز موجود ہے۔ تو ہماری روشن خیالی اور مغرب کی روشن خیالی میں ایک فرق کیا ہے؟ ایک فرق تو یہ ہے کہ ہماری روشن خیالی 1450 سال پرانی ہے، مغرب کی روشن خیالی 250 سال پرانی ہے۔ دوسری بات، ہماری روشن خیالی اس میں جو علم ہے، یہ علم ہی تو روشن خیالی ہے نا۔ اگر علم نہ ہوتا تو ہم دوسرے کو کیسے برداشت کرتے؟
اگر علم نہ ہوتا تو ہم آج توریت کو توریت ہی کیوں سمجھتے؟ ہم بھی نعوذ باللہ کوئی گستاخ ہوتے؟ اگر علم نہ ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اللہ کا نبی اور رسول کیسے تسلیم کرتے؟ ہم بھی نعوذ باللہ کوئی گستاخ ہوتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ گستاخی کرتے. لیکن ایسا نہیں ہے. علم تھا تو سارے نبیوں کو ہم نے سر آنکھوں پر رکھا. ہمارا علم جو ہے یہ روشن خیالی جو ہے، جو ہماری روشن خیالی ہے، اس کو مغرب جہالت کہتی ہے، اور جو مغرب کی روشن خیالی ہے اس کو ہم جہالت کہتے ہیں. برملا کہتے ہیں جہالت ہے، برملا کہتے ہیں جہالت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو روشن خیالی دی اس میں اللہ کی وحی شامل ہے. ہماری خواہشات اللہ کی وحی کے مقابل ہوں گی، خواہشات ٹکرا دی جائیں گی، اللہ کی وحی بالا رہے گی، اونچی رہے گی. اور مغرب نے جو روشن خیالی دی اس میں اللہ کی وحی کا کوئی تصور نہیں، اللہ اور اس کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کا کوئی تصور نہیں. آپ کے دل میں جو بات آئے، جیسی آئے، جس وقت آئے، جس کیفیت میں آئے، سب قبول ہے. ہم اس کو جہالت کہتے ہیں. اصطلاحات کا فرق ہے. اور بات یہ ہے کہ آج مغرب جس چیز کو روشن خیالی کہتا ہے یہ روشن خیالی نہیں ہے، یہ بیوٹی پارلر ہے. اس بیوٹی پارلر میں اپنی بات لے گئے پرانی جاہلیت کی اور اس کو وہاں میک اپ کر کے باہر جب دیا، اس کا نام رکھا آرٹ اور کلچر. ہم اس کو جہالت کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی وحی کے خلاف ہے. اور اسلام نے ہمیں اس چیز کی اجازت دی ہے کہ اگر آپ کی کوئی خواہش اللہ کی وحی کے خلاف نہیں ہے تو بہت اچھی چیز ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف نہیں ہے تو آپ کی خواہش پوری ہونی چاہیے. یہ فرق ہے روشن خیالی کا. تو حضور علیہ السلام نے ایک چیز کیا بیان فرمائی کہ آج دنیا کی جہالت کی رسمیں سارے میرے قدموں تلے آ گئی. یہی تو تھی وہ ساری. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ حجۃ الوداع یہ حضور علیہ السلام نے جو حج ادا فرمایا اسلام میں حج کی فرضیت کے بعد. اسلام میں 5 رکن ہیں: ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ آخری رکن ہے 5واں، حج. اسلام میں حج فرض ہو گیا. حضور علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے. اور یہ حج کیا چیز ہے؟ حج ایسی چیز ہے جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان ایسا ہو جو صاحب مال ہو، صاحب حیثیت ہو، صاحب اختیار ہو، جہاں وہ رہتا ہے جس ملک میں، اس ملک سے لے کر حجاز مقدس تک کا جتنا راستہ ہے، اس کے راستے کے جتنے اسباب ہیں سب پورے کر سکتا ہو. اور اس آدمی کے زیر کفالت جتنے لوگ ہیں، جتنے دن یہ حج پر رہے، ان کی کفالت یہ کر سکتا ہو. اس کے اوپر حج فرض ہے عمر میں 1 مرتبہ. یہاں لوگ سوچتے ہیں بیٹی کی شادی ہو جائے گی پھر جاؤں گا. بیٹی کی شادی جب زندہ رہو گے گارنٹی ہے. کہتا ہے میرا اپنا مکان نہیں ہے، جب ملکیت ہو جائے گی مکان کی پھر جاؤں گا. جب تک مکان کی ملکیت ہوگی اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا کہ تم زندہ رہو گے. سن لو اگلی بات بھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو یہ سب چیز کر سکتا ہو حج نہ کرے، موت آ گئی. اب یہ شخص یہودی مذہب اختیار کر کے مرے یا نصرانی مذہب اختیار کر کے مرے، ہمیں کوئی واسطہ نہیں اس سے. کتنی سخت وعید بیان فرمائیے یہ کہ جس کے پاس مال ہو، اسباب ہو، سب چیز ہو اور حج فرض ادا نہیں کرتا. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی کہ وہ مسلمان ہو کے مرے، ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے.
تو جب حضور علیہ السلام اس سے واسطہ نہیں رکھے تو شفاعت کیا فرمائیں گے؟ سوچئے ذرا. تو جس کے اوپر حج فرض ہے وہ حج فرض کی ادائیگی میں جلدی کرے. جب حکومتی قوانین آ جاتے ہیں کہ اب حج کے فنا کام ہونے، اسی وقت سے تیاری شروع کرے. حج فرض ہے، عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے. اسی حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج ہر سال فرض ہے؟ آپ نے سکوت فرمایا، خاموش ہو گئے. دوسری مرتبہ پوچھا، خاموش ہو گئے. تیسری مرتبہ پوچھا، خاموش ہو گئے. چوتھی مرتبہ فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، اور تم یہ فرضیت ادا نہیں کر سکتے تھے ہر سال. اور پھر ارشاد فرمایا، پہلی امتیں اسی لیے ہلاک ہوئی ہیں کہ وہ اپنے نبی سے بے تحاشا سوالات کرتے تھے اور پھر اس پر عمل نہیں کرتے تھے. تو بھائی حج فرض ہے، جس کے اوپر فرض ہے اللہ نے اس کی نشاندہی بھی فرما دی. من استطاع الیہ سبیلا، یہی آیت تھی نا سورہ آل عمران کی جہاں سے سیرت کا بیان شروع ہوا تھا. اللہ فرماتے ہیں جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کے اوپر حج فرض ہے. تو جس کے اوپر فرض ہے اور جس نے نہیں کیا وہ ابھی سے تیاری شروع کرے. یہ 1-1.5 مہینے میں ابھی پھر آ جائے گا حج کا موسم، ابھی سے تیاری شروع کریں. جب ہم تیاری شروع کر لیں اور حج کو نہ جا سکیں، حج پہ جانے سے پہلے موت آ گئی تو اللہ کیا، یہ تو ہوگا بھائی تیاری شروع کر دی تھی اس نے. حدیث شریف میں آتا ہے نا، ایک شخص نے 99 قتل کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزشتہ امت کے کسی آدمی کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں، اور 99 قتل کرنے کے بعد اس کو خیال آیا کہ میں توبہ کروں. اب توبہ کرنے کے لیے کسی اللہ والے کی تلاش ہوئی نا، اس کے ہاتھ پہ توبہ کروں گا، میں اس کو بتاؤں گا میرے یہ کرتوت ہیں. وہ تلاش کرتے کرتے ایک اللہ والے کے پاس پہنچا. وہ اللہ والے کچھ ضعیف ہوں گے، کمزور ہوں گے. اس نے کہا میں نے 99 قتل کرے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، توبہ کرا دو مجھے. اس نے کہا کم وقت 99 قتل کر کے آئے اب کہ توبہ کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ہو، اس نے 100واں قتل کر دیا، ان کو بھی قتل کر دیا. پھر چل دیا آگے کہ کسی اللہ والے کو تلاش کروں، توبہ کروں. راستے میں موت آ گئی. اب جب موت آ گئی تو رحمت کے فرشتے بھی آئے، زحمت کے فرشتے بھی آئے. ایک کہتے ہیں کہ ہم اس کو دوزخ میں لے کے جائیں گے زحمت والے، رحمت والے کہتے ہیں نہیں یہ تو توبہ کی تلاش میں نکلا تھا، ہم جنت میں لے کے جائیں گے. اللہ رب العزت کے پاس فیصلہ کیا. اللہ نے فرمایا یہ دیکھو جہاں سے چلا تھا کتنی منزل اس نے طے کری. اگر زیادہ منزل طے کر لی تو جنت کا فیصلہ، کم منزل طے کری تو جہنم کا فیصلہ، اور زمین کو حکم دے دیا پھیل جائے. اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ میرا کوئی بندہ دوزخ میں جائے. یہ بات یاد رکھیے. زمین کو کہا پھیل جاؤ، فرشتوں نے ناپنا شروع کرا تو وہ زمین بڑھ گئی، فیصلہ ہو گیا جنت میں بھیج دو اسے. بھائی حج کی تیاری شروع کر دی، حج پہ جانے سے پہلے موت آ گئی تو امید ہے اللہ بخش دے گا. لیکن تیاری کریں نہیں اور کہیں بیٹی کی شادی ہو جائے گی، فلاں کام ہو جائے گا، فلاں کام ہو جائے گا، فلاں کام، سب شیطانی دھوکے. یہ حجۃ الوداع میں حضور علیہ السلام نے بہت سارے مسائل کی طرف توجہ دلائی. اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کیا جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو یقین کامل عطا فرمائے، اور جو ایسے افراد ہیں جن کے اوپر حج فرض ہے ان کو حج کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیجیے.